پیارے بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اگر میں یہ کہوں کہ آج اہل اسلام کی صفوں میں 95% طبقہ نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی ہے، بغیر شرعی عذر کے نماز چھوڑنے والے ہیں، تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ ایک کثیر تعداد اہل اسلام کی اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرنے والی بے نمازی ہے، بے نمازی ہے۔ اللہ المستعان۔ یاد رکھیں، ایک بندہ زنا کا ارتکاب کرتا ہے، اس کے لیے حد ہے کیا؟ اسے رجم کر دیا جائے، اسے کوڑے مارے جائیں، اسے جلا وطن کر دیا جائے، اس کے لیے آگ کی وعید ہے۔ ایک شخص سود لیتا دیتا ہے، اس کے لیے جنگ کا اعلان ہے، اس کے لیے لعنت کی وعید ہے، جہنم کی آگ کی وعید ہے۔ ایک شخص شراب پیتا ہے، اس کے لیے کوڑے ہیں، سزا ہے اس کے لیے۔ جوا کھیلتا ہے، اس کا گناہ ہے، بات سمجھے۔ اسی طرح ایک شخص اور کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اس کے لیے سزا ہے، وعید ہے۔ لیکن یہ جو گناہ میں نے ذکر کیے ہیں، ان میں کسی گناہ کے متعلق یہ وارد نہیں ہوا کہ اس کے ارتکاب کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ ان گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے، الا مگر وہ شخص جو ان گناہوں کو جائز سمجھے، حلال سمجھے، وہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ نے ان گناہوں کو حرام ٹھہرایا ہے۔ لیکن ان کے مقابلے میں بے نمازی کے بارے میں کیا حکم وارد ہوا ہے وہ سنیے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، صادق والمصدوق فرما رہے ہیں، جن کے بارے میں قرآن گواہی دے رہا ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گفتگو کرنا یہ اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے ہے، نہ کہ رسول اپنی خواہش سے کوئی گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ جل وعلا نے آپ علیہ السلام کا یہ وصف بیان فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ تحقیق جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، اس نے کفر کیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کفر کیا۔ اور ایک حدیث میں یہاں تک ارشاد فرما دیا، اسلام اور کفر کے درمیان جو چیز حد فاصل کرنے والی ہے وہ نماز ہے۔ یاد رکھیں، جو شخص جان بوجھ کر بغیر شرعی عذر کے نماز چھوڑتا ہے، مرد ہو عورت ہو، اسلام نے حکم دے دیا ہے ایسا انسان کفر کا مرتکب ہے۔ اور علماء حنابلہ کا امام احمد ابن حنبل اور ان کے اصحاب کا یہاں تک فتویٰ ہے کہ بے نمازی اگر مر جائے، اسے غسل نہ دیا جائے، اسے غسل نہ دیا جائے، اسے کفن نہ دیا جائے، اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، بلکہ صحرا میں پھینک دیا جائے اور اس پر پتھر پھینکے جائیں تاکہ اس کی بو سے مسلمانوں کو اذیت نہ پہنچے۔ یعنی یہاں تک فتویٰ وارد ہوا ہے کہ بے نمازی کا جنازہ تک نہ پڑھا جائے، کیونکہ بے نمازی کے بارے میں کفر کا حکم صادر ہوا ہے۔ اور کثیر اہل علم کا یہی فتویٰ ہے، جو بندی بغیر شرعی عذر کے
نماز چھوڑتا ہے یا چھوڑتی ہے، ایسے لوگ کافر ہیں۔ یہ میری بات نہیں ہے، کوئی مجھ پر نہ ٹھونپ دے کہ یہ تم کہہ رہے، نہیں، یہ علماء کی بات ہے، یہ اہل علم کی بات ہے، یہ ائمہ کی بات ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ نبوت کی بات ہے، یہ اصحاب رسول اللہ کی بات ہے، جو ترک نماز کے علاوہ کسی شے کے بارے میں نفاق کا، کفر کا تصور نہیں کیا کرتے تھے، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ میں کہنا چاہوں گا اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، غور سے سنیں رب کا فرمان۔ اگر ایک بندہ اس حالت میں مر گیا کہ وہ بے نمازی ہے، اس کے بارے میں رب کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ رب کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر۔ اہل جنت جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں دوزخ میں کون سی چیز لے آئی ہے، کس بات کی بنا پر تم دوزخ میں جل رہے ہو؟ قالو، جمع کا صیغہ ہے، سب جواب دیں گے، لم نک من المصلین، لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ اے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر اس حالت میں موت آ گئی، بے نمازی مر گئے، تو آگے معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ زندگی بڑی مختصر اور بڑی قیمتی ہے۔ موت کے بعد صرف دو ٹھکانے ہیں، یا جنت یا جہنم، تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس لیے توبہ کر لیجئے، جب تک روح اور جسم کا تعلق باقی ہے تب تک نماز نہیں چھوڑنی۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو، امام الانبیاء کو، سید ولد آدم کو حکم دیا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، میرے رسول اپنے رب کی عبادت کیجئے، کب تک؟ جب تک کہ آپ کو موت نہیں آ جاتی۔ ابن عمر فرماتے ہیں یہاں یقین سے مراد موت ہے۔ اللہ کے پیغمبر اس بستر پر ہیں جہاں آپ کی وفات ہوئی، اللہ کے رسول سے اٹھا نہیں جا رہا، آپ پر پانی بہایا گیا، آپ کی طبیعت تھوڑی سنبھلی، آپ صحابہ کا سہارا لے کر مسجد میں آئے نماز ادا کرنے کے لیے۔ یہ کون ہیں جن کی ہر شے رب نے معاف کر دی، جن کے عمر کی رب نے قسم اٹھائی، جن کے چلنے کو، جن کے بیٹھنے کو، جن کے سونے کو، جن کی گفتگو کو، جن کے اشارے کو رب قرآن بنا دیتا ہے، رب عبادت کے لیے حکم دے دیتا ہے، جن پر رب درود ہے، رب کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، ان کی یہ کیفیت ہے۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے جو صحابہ کا سہارا لے کر مسجد میں آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے بھائی اور بہنوں، نبی علیہ السلام کی امت، کل قیامت کے دن کسی کے پاس کوئی عذر ہوگا کہ ہم نے رب کی عبادت، جو سب سے اعلیٰ عبادت ہے اعلی الاطلاق توحید کے بعد، اسے بغیر کسی عذر کے ترک کر دیا؟ نوکری کی خاطر، تجارت کی خاطر، اپنے دوستوں کی خاطر، نیند کی خاطر، اپنی خواہشات کی خاطر نماز چھوڑ دی؟ نماز پڑھیے۔ نماز رب اور بندے کے درمیان ایک ایسا تعلق ہے جو بندے کو رب کا قرب عطا کرتی ہے۔ باس میرے، جو بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے رب کے درمیان تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات بھی اپنے ذہنوں میں رکھیے کہ علماء حنابلہ کا یہ بھی فتویٰ ہے کہ بے نمازی اگر مر گیا اس کا مسلمانوں کی میراث میں کوئی حصہ نہیں۔ شوہر بے نمازی ہے، عورت نماز پڑھنے والی ہے، مومنہ ہے، نمازوں کی حفاظت کرنے والی ہے، ایسے بے نمازی شوہر کا
اس عورت کے ساتھ نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ کیوں کہ یہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کی وجہ سے کافر ہو گیا، اور ایک کافر مرد کا ایک مسلمان عورت کے ساتھ نکاح جائز نہیں اور نہ ہی برقرار رہے گا۔ اسی لیے اللہ معاف کرے، آج اولاد اکثر نافرمان ہے، سرکش ہے، اللہ المستعان۔